اس میں دیے جلا جلا کے رکھے وی کی صورت میں، وی فار وکٹری، یعنی کہ ہم جیت گئے، ہمارا پاکستان بن گیا۔ ہم لڑکے جو تھے وہ ڈنڈا پاکستان کا بنایا ہوا ایک لمبی سی لاٹھی میرے پاس تھی، تو اس کے اوپر چڑھا کے تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خود بخود ہمارے دل سے اتنی خوشی پھوٹ رہی تھی نا کہ ہمیں شور مچانے اور دوڑنے بھاگنے اور پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نعرے لگاتے پھرنے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جو اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اگر آپ ان شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو دنیا آپ کی ہتھیلی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ابا جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈیئر ویورز، یہ میرے ساتھ ابا جی ہیں اور ہم پوچھیں گے کہ جشن آزادی جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی اور کتنی تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑا۔ ابا جی جب پاکستان بنا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 12 سال۔ اچھا 12 سال۔ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو ضلع گرداسپور میں رہتے تھے، تو وہاں پر جب یہ خبر ملی نا کہ پاکستان آزاد ہو گیا 14 اگست 1947 کو، تو اتنی خوشی ہمیں ہوئی۔ بچے ہمارے آس پاس کے اور گھر والے بھی، بلکہ سارے کے سارے ہی بہت خوش ہوئے کہ پاکستان بن گیا ہے۔ اور میری آپا تھیں تو وہ بڑی تھی اور اس کی سہیلیاں مل کے، تو انہوں نے جو گھر کی چھت کی چار دیواری تھی نا، اس میں سوراخ رکھے ہوئے ہوتے تھے نا ہوا کے آنے جانے کے لیے، تو اس میں دیے جلا جلا کے رکھے وی کی صورت میں، وی فار وکٹری، یعنی کہ ہم جیت گئے، ہمارا پاکستان بن گیا۔ تو یہ تو وہ لڑکیوں کی ایکٹیویٹی تھی، تو ہم لڑکے جو تھے وہ ڈنڈا پاکستان کا بنایا ہوا ایک لمبی سی لاٹھی میرے پاس تھی، تو اس کے اوپر چڑھا کے تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ لڑکے جو تھے نا، بچے بڑے چھوٹے مل کے تو یہ ہنگامہ رہی اور خوشی کا اظہار دل 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 سے، یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر، خود بخود ہمارے دل سے اتنی خوشی پھوٹ رہی تھی نا کہ ہمیں شور مچانے اور دوڑنے بھاگنے اور پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نعرے لگاتے پھرنے کا جو نا وہ ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ تو بہرحال اگلے دن ہی دوسری خبر آ گئی کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو انڈیا میں رہ گیا۔ کیونکہ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ وہ جو منصف انگریز مقرر کیا تھا نا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، تو وہ اس نے بے ایمانی کر کے یہ ان لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ ایسے کرو کہ جو مسلمانوں کی اکثریت کا کافی بڑا وہ علاقہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا انڈیا میں ملا دو، کیونکہ وہ اصل بات یہ تھی کہ وہ ضلع گرداسپور کے ذریعے سے ہی کشمیر جا سکتے ہیں انڈین۔ اچھا، وہ کشمیر بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ انڈیا کو کشمیر کا راستہ جو ہے وہ ملے، گرداسپور سے ملتا ہے، اور قربانی انہوں نے ہم لوگوں کی کر دی کہ اکثریت میں ہوتے ہوئے وہاں مسلمان وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے۔
اور جلد ہی پھر جو ہی یہ اعلان ہوا کہ نہیں یہ تو انڈیا میں آ گیا ہے، پاکستان میں نہیں آیا، تو ایک دم جو سکھ برابر تھے نا، شرارتی سکھ، اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن جو شرارتی سکھ تھے نا، وہ ایک دم جتھے بنا کے اور اپنے ہتھیار وغیرہ لے کر چڑھ دوڑے مسلمان گاؤں میں جو تھے نا ان کے اوپر. اچھا. تو ہم تو چونکہ ہمارا قصبہ بڑا تھا اور سارے مسلمان تھے، اکثر و بیشتر اکثریت مسلمانوں کے جو ہم اچھے منظم بھی تھے، تو اس لیے ہم پہ تو حملہ کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں اس وقت. تو لیکن جو جن گاؤں میں تھوڑے تھوڑے مسلمان رہتے تھے، ان گاؤں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر انہوں نے جو ہے نا ظلم کرنا شروع کر دیا. تو پھر یہ ہمارے شہر سے بھی پھر لوگ جو تھے نا، جوان ہمارے جو تھے وہ اسلحہ لے کے جاتے تھے اور ان مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے لاتے تھے. آپ کے قصبے میں لے آتے تھے؟ ہمارے قصبے میں لے آتے تھے. ٹھیک ہے. تو جن کے تو کوئی رشتہ دار وغیرہ ہوتے تھے اسی ہمارے قصبے میں، جو وہ تو ان کے گھروں میں چلے جاتے، ان کے ساتھ رہتے. لیکن جو دوسرے جن کی کوئی تعلق نہیں تھا کسی کے ساتھ، تو وہ بڑے چھوٹے بچے عورتیں سب جو ہے نا، وہ ایک بڑے میدان میں ان کا پھر کیمپ بنا دیا کہ وہ سب وہاں جو ہے نا وہ رہیں گے. ویسے ستمبر کا مہینہ تھا غالباً، نہیں تھا تو اگست کا آخر تھا. تو وہ لیکن بہرحال اتنی گرمی نہیں تھی، اور وہ اس میدان کے ارد گرد جو درخت وغیرہ بھی تھے، تو وہ درختوں کے نیچے جا بیٹھے ہوں گے، یا بہرحال وہ میدان میں ہی رہتے تھے بیچارے. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہو گئے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کھانا تو انہیں جو تھے نا وہ شہر والے پہنچا دیتے، لیکن رہنا انہیں وہیں پڑتا تھا. کھلے میدان میں رہنا، کھلے میدان میں ہی رہنا پڑتا تھا. تو یہ ہے کہ وہاں سے پھر نکالنے کے لیے مسلمانوں کو تو یہ انتظام کیا گیا کہ جو عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو پہلے نکالا جائے. تو پاکستان سے جو تھے مسلمان فوجیوں کے ساتھ جو ہے ملٹری کے ٹرک اور دوسری بسیں جو بھی وہاں وہ انتظام کر سکتے تھے لاہور سے، وہ بھیجتے تھے کہ وہاں سے نکال کے لاؤ مسلمانوں کو. اور یہ تھا کہ یہ انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ پہلے بچے اور عورتیں پہلے نکلیں گی. تو میں اپنی آپا کے ساتھ، جس کی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے نا وہ اس قافلے میں جو ہے نا وہ آئے. تو یہ یعنی کہ پہلے ابتدائی قافلے تھے جو وہاں سے نکل رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جو ہی وہ پھر روانگی ہوئی ہے وہاں سے، یہ تقریباً میرے خیال میں 11-12 بج چکے تھے. تو خوب اچھا روشن اس وقت دن تھا جب ہم روانہ ہوئے وہاں سے. تو جو ہی وہاں سے ہم نکلے ہیں، تو جو راستہ تھا نا جانے کا لاہور کی طرف، وہ ایک نہر کی پٹڑی تھی، اس کے اوپر سے جانا تھا. تو جب وہ 2-3 میل دور ہوگی میرے خیال میں قصبے سے، تو وہاں تک گئے ہیں ہم، اس پٹڑی کے اوپر نہر کی چڑھے ہیں. تو دیکھا کہ سکھوں کی اتنی لمبی قطار اپنے اسلحہ کے ساتھ، کسی کے پاس برچھی اور وہ کلہاڑیاں اور
تلواریں اور یہ ساری چیزیں جو ان کے پاس اس وقت تھیں تو وہ لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لمبی قطار وہ سایہ تھا نا درختوں وغیرہ کا, تو اس کے نیچے وہ نہر کی پٹی کے ساتھ دور تک. تو جو ہمارے تھے نائب صوبے دار اب کہلاتے ہیں, پہلے جمعدار کہتے تھے, وہ جو تھے فوجی افسر, تو وہ ان کی جیپ میں ہی ہمیں بھی میں اور میری آپا کو بٹھا دیا گیا. تو تو انہوں نے جب دیکھا نا ان کو کہ سکھ ایسے وہاں شکار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ذرا مزاقی سے آدمی تھے, یعنی کہ خوش دل سے تھے. تو انہوں نے ایسے انگلی سے اشارہ کر کے کہا ہوا تھا جی ایسی تیسی بیٹھے ہوئے ہو ہمارے لیے. تو ہم رکنا تو نہیں تھا, ہم روانہ تھے, ہم جا رہے تھے. ایسی جیسے بات ہوئی, لیکن ان بیوقوفوں نے, سکھوں نے سمجھ لیا, جتھے والوں نے, کہ یہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ حملہ کر. اچھا, یہ سمجھے. تو وہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے لے کے اپنا اسلحے دوڑے. اب بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھی ہم ٹرکوں کو یا یہ گاڑیوں کو کیسے دوڑ کے پکڑ لیں گے. لیکن بہرحال وہ ہمارے پاس پیچھے دوڑے آ رہے تھے. کچھ فاصلہ آگے گئے ہوں گے تو نہر کی دوسری طرف سے ایک چھوٹا سا پل تھا اس کے اوپر. تو اس پہ نہر کی دوسری طرف بہت سارے ایسے جتھے والے اپنے اسلحے کے ساتھ وہاں جمع ہوئے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ جب فوجیوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے دوڑے آ رہے ہیں اور یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہوگا پھر. تو اس نے ہمیں روک لیا, کہتے روک لو, اور ہم سب کو کہا کہ اتر کے لیٹ جائیں وہاں وہ پٹری کے اوپر نا, لیٹ جاؤ, کوئی کھڑا یا بیٹھا نہ رہے. اور انہوں نے پھر وہ پیچھے سے جو دوڑے آ رہے تھے ان پہ بھی فائر مارے, اور برین گن تھی ان کے پاس, وہ لائٹ مشین گن جو ہوتی, اور ادھر نہر پار والوں کے اوپر بھی مارے, اور پل کے اوپر جو لوگ تھے. پھر تو انہوں نے دوڑنا ہی تھا. جب گولیاں پڑیں, کوئی زخمی, کوئی مرے, کوئی جو بھی ہوا. تو بہرحال اس طرح سے ان کو بھگا کے نا پھر ہم دوبارہ روانہ ہو گئے. تو وہاں سے کچھ دور لاہور کی طرف آتے امرتسر سے ہو کے آنا تھا, بٹالہ, امرتسر وغیرہ. تو وہاں پر سامنے سے ایک سکھ تھانے دار کی جیپ جو تھی, وہ اس میں بیٹھا تھا, ایک دو اس کے سپاہی تھے. تو وہ سامنے سے آ رہے تھے, ہم ادھر کو جا رہے تھے. تو اس نے سلام دعا کیا اور جو ہے نا ہمیں راستہ دیا, ہم گزر گئے. تو جب ہم آگے ہوئے تو ہمیں ذرا یہ تشویش پیدا ہوئی سارے بیٹھے ہوئے ساتھ, کہ یہ آگے جا کے جب دیکھے گا کہ اس طرح وہاں پر یہ محاربہ ہوا ہے, اور وہاں وہ شکایت بھی کریں گے جن کے زخمی ہوئے ہیں یا مرے ہیں, وہ اس طرح ہمیں مارا گیا. تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ سکھ جو ہے نا وہ وائرلیس وغیرہ کے ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے نا. تو وہ سرحد پہ کہیں جو چوکی ہے ہندوستان کی, اپنے سپاہی انڈین ان کو جو ہے نا وہ اطلاع نہ دے دے کہ یہ لوگ اس طرح یہاں کارروائی کر کے آئے ہیں, تو ان کو روک لو. تو یہ خوف ہم میں پیدا ہو گیا. لیکن بہرحال ہم چلتے آ رہے تھے, اور کرنا بھی کیا تھا. تو آتے آتے ایک تو بھیانک
جو منظر دیکھا وہ امرتسر سے باہر جو بڑی سڑک تھی، شہر کے اندر تو نہیں جانا تھا، وہیں سے ہو کر ہم نے گزر ہی جانا تھا امرتسر کے پاس سے، کہ ایک ڈھیر جو ہے نا وہ قرآن شریفوں کا لگا ہوا اور اس میں آگ سلگ رہی تھی. تو سب کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ یہ دیکھو قرآن شریفوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو بہرحال افسوس کر کے ہم چلتے رہے. آخر جب وہ اس جو چوکی تھی جہاں پر بہت سارے انڈین جو تھے سپاہی، وہاں پر فوج تھی، تو وہ تھے، وہاں پر روکا گیا ہمارا قافلہ، اور وہاں روک کے تو پھر